بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ناسور ایسا گہرا زخم ہے جو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ اوپر سے بھر گیا ہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک دوست نے اس کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ جس کسی بھائی کو یہ پریشانی ہوگی وہ اس جب بیماری سے کس طرح جان چھڑا لے۔ تو ایسے پھوڑے اور پھنسیاں جن کے اندر گہرے زخم اور کٹاؤ ہوتا ہے، اور یہ بہت طویل عرصے سے جب وہ رشتہ رہتا ہے، مواد آتا رہتا ہے، اندر سے خون پیپ یا کوئی پانی رشتہ رہتا ہے، کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے اوپر سے یہ خشک نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر میں بڑا گہرا زخم ہوتا ہے اور ہرا بھی ہوتا ہے، یعنی تازہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر ہرا ہو جاتا ہے۔ اس سے کبھی وہ جلدی جان نہیں چھوٹتی، اور اس کو ناسور اس لیے کہتے ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں یہ اپنا گھر اور اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ تاب بیر کے پتوں کو، یعنی بیری کے پتوں کو اور نیم کے پتوں کو، بیری کے پتے اور نیم کے پتے برابر وزن میں باریک پیس لیں، جیسے باریک پیسا جاتا ہے نا، چٹنی بنائی جاتی ہے، بہت باریک پیس کے، اور وہ جو زخم ہے ناسور ہے اس میں آپ بھر دیں۔ اسی طرح جو لوگ حقہ پیتے ہیں اور حقے میں جو تمباکو ڈالتے ہیں، وہ تمباکو نکال کر پانی میں باریک پیس کر ٹکیا بنا کر وہ ناسور پہ لیپ کر دیں۔ اور اس سے بھی اچھا اور اعلیٰ یہ ہے کہ ہلدی اس بارے میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح لونگ بھی ہیں، آپ ہلدی لے لیں، لونگ لے لیں، اور ان کو بہت باریک پیسیں، جتنا باریک آپ پیس سکتے ہو، تو آپ زخم پہ لگائیں، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی ناسور ہے۔ عرصہ آپ کو لگے گا کوئی دوائی بھی استعمال کرو گے یہ جلدی جان چھوڑنے والی بیماری نہیں ہے، لیکن جان چھوٹ جائے گی۔ نیم کی پتیوں کا پلٹس بنا کے، یعنی نیم کی پتیوں کو آپ باریک پیس لیں اور باریک پیس پہ زخم پہ رکھ کے باندھ دیں۔ اسی طرح اخروٹ ہر جگہ آپ کو مل جاتا ہے، تو اخروٹ کو توڑ کے اس کے اندر کی گری اور موم، یہ جو موم ہے شہد میں سے نکلتا ہے دیسی والا، اخروٹ کی پیسی ہوئی گری اور موم میٹھے تیل میں ملا کر ناسور پہ لیپ کریں، انشاءاللہ العزیز ناسور کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ اور اندر کھانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ نیم کی پتیاں، یہ جو نیم ہمارے ہاں ہوتی ہے، اس کو اتار لیں اور اتار کر اس کو خشک کر لیں۔ اسی طرح مہندی کو توڑ لیں، یا مہندی پنساری سے مل جائے گی، اور سنا مکی، یہ تین چیزیں سنا مکی کی آپ نے صرف پتیاں ہی پتیاں لینی ہیں، اس کی ڈنڈی آپ استعمال کرو گے تو پیٹ کے اندر مروڑ ہو جائے گی۔ تو آپ نے تین چیزیں لینی ہیں، نیم کی پتیاں، مہندی کی پتیاں اور سنا مکی کی پتیاں، یہ برابر سرابر ہم وزن
سکھانے کے بعد خشک کرنے کے بعد آپ گرائنڈر کر کے رکھ لو۔ صبح دوپہر شام 1-1 گرام 1-1 ماشا کسی طرح کا ناسور زخم اور کسی طرح کی الرجی، کسی طرح کی یہ جو جلدی امراض میں سے کوئی بیماری ہے وہ ساری کی ساری انشاءاللہ العزیز، اور ناسور بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ نیم کی پتی، مہندی کی پتی، سنا مکی کی پتی، یہ آپ نے باریک کر کے گرائنڈر کر کے، اور 1-1 گرام جو وہ آپ نے لینا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ سنگ جرات، یہ پنساری کے بعد سے بے ضرر پتھر جو آپ کو مل جائے گا، سنگ جرات کو لے لو۔ اگر کوئلوں کی آگ ہوگی تو بہت اچھا ہے، اگر کوئلوں کی آگ نہیں ہے تو آپ چولہے پہ ہی جاؤ، اسے بہت دیر تک رکھو، گھنٹہ 2 گھنٹے، یہ جل جائے گا۔ اس جل جانے کو ہم جو ہے گشتہ کہتے ہیں۔ تو سنگ جرات کو آگ میں رکھنے کے بعد اسے نکال کے ٹھنڈا کر لیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے گہرو۔ یہ گیروی رنگ کے جو کپڑے بھی ہوتے ہیں، گہرو کے اندر جب وہ جن کپڑوں کو ڈالا جاتا ہے تو وہ ان پہ گہرو کا جب وہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ گہرو اور دم الاخوین، سنگ جرات، گہرو، دم الاخوین، یہ برابر وزن کے لے کر باریک گرائنڈر کر کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ یہ بھی آپ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ لیکن یہ جو دونوں چیزیں ہیں، سنگ جرات، گہرو اور دم الاخوین، اور سنا مکی، مہندی اور نیم کے پتے، ان کو آپ جو اس زخم پہ بہرا بھی کریں، یعنی زخم پہ رکھ کے اوپر پٹی بھی کر لیا کریں، تو پرانے سے پرانا زخم ناسور جو گہرا ہو چکا ہے، آپ کو کچھ ہفتے تو لگیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ دیسی ادویات، یہ جو دیسی ٹوٹکے ہیں، ان کے استعمال سے اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر سمجھ آ جائے تو اسے استعمال کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتلائیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔